السلام علیکم دوستو، اگر آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو کیا کریں؟ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں کہ آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو کس طرح نماز پڑھنے کا آپ کو دل کرے گا۔ آپ پہلے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ۔ تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو۔ وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، آپ نہ جان نہ پہچان، اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آ کے بیٹھ گیا ہے، کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا، بھئی یہ جائے گا کب پتہ نہیں، اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے، اٹھ بھی نہیں سکتے، ٹینشن دیتا ہے نا وہ۔ اس کو کہتے ہیں وحشت۔ جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں۔ بلی پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، واہ بھئی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ مرغی پالتو ہے، لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے، کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا۔ شیر آ گیا، وہ کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گئے کیج میں، کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں، پیار کریں۔ میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا، لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جی پیار محبت آپ ہی کریں اس سے۔ اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے، ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے۔ اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا۔ یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ کوئی انسان کے بچے بنو یار، کوئی حلال جانور پالو۔ یہ وحشت ناک جانور ہیں، ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ انسان بنو یار۔ ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کرے گا کچھ نیا، وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، اب کچھ آگے جاؤ۔ وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا، آپ بچے پالو۔ اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنا ہے، حلال جانور پالو۔ حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں۔ 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی۔ ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے، تیسری، اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے۔ اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی، وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ، ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی، ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو۔ وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں، اماں غصہ کر رہی ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا، اس کو کیج میں بند کر دیا۔ وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی، تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں، بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا۔ اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے؟ سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بیان کی نا، جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ، اس کو پکڑ کے رکھا کریں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں، بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا، لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ، کون نہیں، وہ تو بات، وہ تو مجھے پتا ہے، ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے، چلو چھوڑو۔ ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے، کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہیں، ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی۔ آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز، اینیمل لورز، یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے۔ اسلام میں
جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں, وہی نہیں پیدا کر رہے تم, تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے, ان سے محبت ملے گی, گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے, وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے, کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا؟ تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں, وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی, ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا, تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں, کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن. یار کدھر آ کے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت, یار یہ گزرے گا کب, ختم کب ہوگا. ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے, کھلے عام کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں اس کے, ابھی تو رمضان میں یہ کر رہا ہے. تو یار یہ گزرے, ٹینشن ہے یار. ایسی ایسی وحشت لوگوں میں ہم نے دیکھی, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے, غیبت نہیں ہے, ان بہت پرانی بات ہے, کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, اذان ہوئی, وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی. ایسے ایسے نا بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتہ چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے, اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ. یار اب تو آ ہی گئے ہو, اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا, مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے, کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے, یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو, وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی, بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے, دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں, ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری پوری زندگی گزر گئی, مسجد سے وحشت ہے ان کو, گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ان ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا, دوسری عبادت کی ٹینشن, عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو, اللہ کا نام لینے کو, لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا, مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی, اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, جن کا نماز میں دل نہیں لگتا
ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی, پہلے 100 بتاتا تھا. 100 رکعتوں کی نیت مان لو, ایسی کی تیسی یار. 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گا نہیں, اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں. آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں, زیادہ ہو جائے گا میرا خیال. آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں, بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں, نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں, کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے, الحمدللہ, آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ, ایک منظر ہے بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے کیا دیکھ رہے ہیں, آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا, پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے, ابے کبھی کتاب بھی لے کے بھی بیٹھ جایا کر, کہتے ہیں نا ماں باپ, ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی, شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ, بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں, بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں, نماز میں لگے ہوئے ہوں, یا کوئی تلاوت کر رہا ہو, کوئی دعا مانگ رہا ہو, تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں, دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں, اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہو ارتغل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن, اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا, اٹھا کے لات ماری, توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے؟ اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی اس کو. بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن کمائی, تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا, گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ, ٹھیک ہے نا, ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو, اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابے ڈرامہ دیکھ رہا, ابا کھانس رہے ہیں, تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے. انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. تو یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا.